میرا نام وکاس ہے. میری عمر 27 سال ہے. میں دیکھنے میں کافی پرکشش ہوں. میں پاکستان کے شہر لاہور کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی لیکن مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی. میں اپنے گھر فارغ بیٹھا رہتا تھا، جس کے بعد میرے ابو نے مجھے کسی ذرائع سے دبئی میں بھیج دیا. میں نے دبئی پہنچ کر بہت سے کام تلاش کیے تھے تاکہ میں وہ کام کر کے پیسے پاکستان بھجوا سکوں، لیکن مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی. کچھ عرصہ میں نے ایسے ہی کوشش کی اور اس کے بعد میری کچھ لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جب تک مجھے جاب نہیں ملتی اس وقت تک میں ڈرائیور لگ جاؤں، لیکن میں بہت پریشان تھا کیونکہ میرے پاس کوئی گاڑی نہ تھی جس پر میں ڈرائیو کرتا. میرے دوست کی ایک گاڑی تھی جس سے وہ اتنا استعمال نہیں کرتا تھا. اس نے مجھے ایک کمپنی کی رجسٹریشن کر کے دی تھی اور اس طرح میں اس گاڑی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ان کی جگہ پر ڈراپ کرتا تھا. مجھے روز کے بہت زیادہ پیسے وصول ہو جاتے تھے. مجھے یہ کام بہت ہی مناسب لگا تھا. اس طرح میرا واسطہ بہت سے لوگوں سے ہوتا تھا. میں جس شہر تھا وہاں سے بھی کافی رش لگا رہتا تھا. میں صبح ہی اپنی اپارٹمنٹ سے نکل جاتا تھا اور رات کو واپس آ جاتا تھا. میری روز کی 100 تک سواریاں بن جاتی تھی، جن میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہوتی تھی. میں اپنے کام پر دھیان دیتا تھا اور ان سب کو آرام سے ہی ان کے ایڈریس پر پہنچا دیتا تھا. ایک دفعہ میں رات کو آخری سواری کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا جب راستے میں موسم کافی خراب ہونے لگا تھا. مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا اب تیز بارش ہونے لگی تھی. اس تیز بارش میں سبھی اپنے گھروں کو جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ بارش سے بچ سکیں. مجھے بھی خاتون دکھائی دی تھی جو ایک کونے میں کھڑی تھی. وہ دیکھنے میں عربی لگ رہی تھی. میں نے اس سے دیکھا جو اب مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اس کے گھر ڈراپ کر دوں. میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس سے انکار کر دیا، لیکن وہ بھی مجھے مجبور دکھائی دے رہی تھی. جب بھی مجھ سے کہنے لگی کہ اتنی بارش میں وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی ہے، اس کا گھر بھی کافی دور ہے. وہ اب مجھے زیادہ پیسوں کا کہہ رہی تھی. میں نے اس کی بات سننے کو تیار ہو گیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. وہ گھر تقریباً میرے گھر والی طرف ہی تھا. میں نے اسے خوشی خوشی بتایا. ہم ایک گھنٹے کا سفر کرنا تھا. 1 گھنٹے میں اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور بھی میرے بارے میں کافی معلومات لینے لگی تھی. میں نے بھی اس سے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں. جب وہ اور بھی خوش ہونے لگی کہ اس کی امی کا تعلق بھی پاکستان سے تھا لیکن وہ یہاں اکیلی رہتی تھی. میں حیران ہوا. میں نے اس 1 گھنٹے میں اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھ لیا تھا. بارش مزید تیز ہو رہی تھی. میں نے اس کے گھر اتارا. جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اتنی ڈرائیو کی وجہ سے میں تھک چکا ہوں اس لیے میں بھی اس کے گھر میں کچھ دیر کے لیے آ جاؤں. میں نے پہلے تو اس کی آفر کو قبول نہ کیا، لیکن پھر یہی سوچا کہ میرا گھر قریب ہی ہے تو کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا. ویسے بھی میری اس سے اتنی کم وقت میں بھی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کی بات مان گیا تھا اور اس کی یہ آفر قبول کر لی. وہ عورت بھی خوش ہونے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اسے اپنی دوست ہی سمجھوں اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے مدد لیا کروں. میں بھی خوش ہو گیا تھا. ہم دونوں نے کچھ دیر ایسے ہی باتیں کی اور اپنا حلیہ چینج کر کے واپس آئی تو کافی خوبصورت لگ رہی تھی. میں نے اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا تھا. مجھے یہ بات سچ لگنے لگی تھی کہ عربی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کے پاس سب سے زیادہ حسن ہوتا ہے. میرے سامنے وہ بھی عربی ہونے کی وجہ سے صحیح حسن دکھ رہی تھی. میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ کتنے آرام سے میرے ساتھ بات کر رہی ہے جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو. میں نے اس سے واپسی کے لیے بات کی. اب میں واپس جانا چاہتا ہوں لیکن اس نے مجھے دوبارہ روک دیا تھا. میں اس کے ساتھ چائے پیے بغیر واپس نہیں جا سکتا. ویسے بھی بارش کی وجہ سے ٹھنڈ تھی تو میں نے اس کی چائے کی آفر کو بھی قبول کر لیا تھا.
وہ خاتون مجھے تقریباً 40 سال کی لگ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کا شوہر کسی دوسرے شہر ہوتا ہے۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی تو میں نے اس کے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا اور بہت اچھی طرح سے ارینج ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چائے لے کر آئی تو میں نے اپنی توجہ اس کی طرف کر دی۔ چائے وہ کپ میں تھی اور اس کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ اس نے چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ دیا جبکہ خود وہ دوسرے کپ والی چائے پینے لگی تھی۔ میں نے اس چائے کے کپ کو اپنے منہ سے لگایا اور چائے پینے لگا تھا۔ وہ چائے بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی، پر جیسے ہی چائے پینے لگا تھا تو میرا سر عجیب طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں نے خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آدھی چائے پی ہی اب چکا تھا۔ اس چائے میں ایک نشاور چیز تھی جس کا اثر مجھ پر آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ چائے کا کپ چھوٹنے لگا تھا جب اس خاتون نے جلدی ہی وہ کپ گرنے سے بچا لیا۔ میں نشے میں اب جھومنے لگا تھا، میرا سر گھوم رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ خاتون اب مجھے سہارا دے کر کہیں لے کر جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں صحیح نشے سے دھوپ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس کا اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا، بس وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جو اس خاتون نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ اپنا حلیہ بدل رہی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ پر جھک گئی تھی۔ اس نے میرا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی کرنے کا کہتی تھی۔ میں نشے کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنے لگا تھا۔ مجھے پہلے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کی بات ماننے لگا تھا۔ مجھے مزہ آنے لگا تھا کیونکہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ اس وقت مجھے نشے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں اپنے حواس بھلا بیٹھا تھا۔ میں صحیح نشے سے دھوپ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس کا اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا، بس مجھے وہ محسوس ہو رہا تھا جو اس خاتون نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ اپنا حلیہ بدل رہی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھ پر جھک گئی تھی۔ اس نے میرا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی کرنے کا کہتی تھی۔ میں نشے کی وجہ سے سب کچھ کرنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں لیموں کا رس ڈال کر پیا تاکہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دیر بعد مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ پچھلے 2 گھنٹے میں کیا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ اس خاتون نے میرا نشے میں فائدہ اٹھایا ہے، لیکن مجھے سب دھندلا سا یاد تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ایک خواب تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس سے بھلا دیا اور خود آرام سے سونے لگا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ اس خاتون سے اب میری ملاقات نہیں ہوگی اور ابھی میرے لیے باقی کی سواریوں کی طرح ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کیونکہ میری قسمت میں اس سے ایک مرتبہ پھر سے ملنا لکھا تھا۔ میں اگلی صبح جیسا ہی اٹھا تو میں نے وہ کام کیا جو میں روزانہ کرتا تھا، یعنی میں نے اپنی گاڑی کی صفائی کی تھی۔ وہ میں سارا دن گھومتا تھا۔ اچانک ہی صفائی کرتے مجھے ایک خاتون کا پرس ملا تھا۔ اس میں تقریباً 20,000 روپے تھے۔ یہ رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی، پر مجھے یاد آیا کہ یہ بیگ اسی خاتون کا ہوگا جس سے میں نے اس کے گھر پر چھوڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی وہ بیگ اس خاتون کو واپس کرنے کا سوچا تھا اور جلدی ہی اپنی گاڑی کو اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تو میرے ذہن میں پھر سے چکر آنے لگا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور گھر کے اندر وہ خاتون مجھے دیکھ کر شوق ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ کر اتنا برا منہ کیوں بنایا ہے، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں کل والی رات کا ایک منظر فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے سب کچھ کھول کے بتانا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔